اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم علیہ۔ تمام سین علیہ السلام کا ایک شرف یہ بھی تھا کہ آپ کو قرآن پاک سے بہت شغف تھا، ہر وقت اس کی تلاوت کرتے تھے۔ جب سے آپ نے ہوش سنبھالا قرآن مجید سے وابستہ رہے، ان دنوں میں ہرگز جدائی نہیں ہوئی، یہاں تک کہ کربلا معلومہ میں آئے اور پھر جو دشمنان اہل بیت تھے ان کے اوپر بھی سمجھا کہ ان کا میرے اوپر حق ہے کہ میں رشد و ہدایت ان کو بتاؤں تاکہ ان کے اوپر واضح ہو جائے وہ کیا کرنے چلیں ہیں جی، اس کا کتنا سخت عذاب ہوگا۔ اور علیہ السلام فرمایا تھا، اللہ کی قسم جب سے میں نے ہوش سنبھالا میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے قتل کے اوپر اتنا ناراض ہوگا کہ نہ اس سے پہلے کسی قتل پر ناراض ہوا نہ قیامت تک ہوگا۔ ان کو سمجھانے کے لیے آپ فرماتے تھے اور قرآن پاک کو آیات کو باقاعدہ پیش کرتے تھے، جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ قرآن اور میرے اہل بیت دونوں سکل ہیں، یہ ایک دوسرے سے کبھی جدا نہ ہوں گے اور آخر میرے پاس قیامت کے دن دونوں اکٹھے حوض کوثر پر پہنچیں گے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی یہ جو تحریک تھی جس میں آپ نے اپنی شہادت پیش کی، اور اس تحریک کو اللہ ان کے درجات بے انتہا بلندیاں فرمائے۔ آپ کی بہن عقیلہ قریش ہیں جی السلام اللہ علیہ نے اس تحریک کو زندہ رکھا۔ اگر وہ نہ ہوتی اور دوسرے جو اہل بیت جو زنجیروں میں باندھ کے کفر شام لے گئے تو لوگوں نے دیکھا کہ اہل بیت طہار کے ساتھ ان لوگوں نے کیا کام کیا، تو وہ نہ ہوتے تو لوگ شاید یہی سمجھتے تھے کہ نعوذ باللہ یزید حق پہ تھا، انہوں نے بغاوت کی تو انہوں نے اسے قتل کر دیا، اس کا حق ہے کہ بغاوت کرنے والے کو قتل کر دے۔ تو حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے اس تحریک کو زندہ رکھا، یعنی شہادت کے اگر اس تحریک کے دو حصے کیے کریں تو جہاں تک حضرت امام صلی اللہ علیہ السلام نے اپنا رول ادا کیا، اس کے بعد ان کی بہن نے اس جھنڈے کو اٹھا لیا ہے اس امت کی اصلاح کے لیے۔ یہ دیکھو نا، ان کو ذاتی مقصد نہیں تھا، ذاتی مقصد تو جدید سے لڑائی کرتے اور آپ کے ساتھ بھی بے شمار دنیا اکٹھی ہوتی، بلکہ جنات بھی آپ کے ساتھی تھے، لیکن آپ نے دعوت کے لیے قرآن پاک کو استعمال فرمایا۔ جیسے فرمایا نا کہ آپ کا مقصد سر نو کے سنان پر تھا، پھر بھی آپ قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے، شاید اس لیے کہ اللہ کتاب کی تفاصت سے نور حق ان لوگوں کے وجود میں شعلہ ور ہو اور ہدایت کے راستے پر آ جائیں، مگر اس معجزے کے باوجود وہیں کے وہیں رہے، کیونکہ قرآن پاک میں ارشاد ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ وہ پیکر خیانت خواب یعنی ان کے جو جسم تھا نا وہ برائیوں کا ایک سمجھو کہ مجموعہ تھا، خباثت تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کے قلوب کانوں اور آنکھوں پر پردے ڈال دیے تاکہ وہ حق کو نہ سمجھ پائیں، تو اس لیے وہ ان سے رہنمائی نہیں لیتے تھے ہیں جی۔ اسی طرح اللہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ ایک قضیہ مسلم ہے جو تقدیر سے قلم سے لکھ دیا گیا ہے جی، اور اپنے فرزند امام حسین علیہ السلام کو بتا دیجئے کہ پروردگار کا امر ہے اور اس میں اس کی رضا ہے، اس کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہوئے ان کیفیات سے گزرنا ہوگا۔ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، کسی کو حق حاصل نہیں کہ اللہ کی مرضی کے خلاف کام کرے، اگر کسی نے اس کے اوامر کو ترک کیا تو اس نے ہر صورت اس کی بارگاہ میں جواب دینا ہے۔ جناب زید بن ارقم کا بیان ہے کہ میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا کہ سر مقدس کو میرے سامنے سے گزارا گیا،
یہ مقدس سر نو کے سنان پر تھا کہ میں نے سنا کہ سر مقدس نے سورہ کہف کی اس آیت کی تلاوت کی، ام حسبتا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم لوگ یہ خیال کرتے ہو کہ غار اور کتبے والے جو یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی جماعت جو غار میں چلی گئی تھی کچھ لوگوں کی زندہ حالت میں، ہماری قابل تعجب نشانیوں میں سے ایک نشانی تھے؟ تو جب زید بن ارقم فرماتے ہیں جب میں نے یہ بریدہ سر مبارک سے آیت سنی تو حیرت و استجاب میں میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں ان کے جواب میں پھر آپ علیہ السلام کے سر مبارک سے یہ بات سنی، واللہ یا ابن رسول اللہ ارسلک عجب و عجب، اللہ کی قسم اے فرزند رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی انہوں نے زید بن ارقم نے یہ اس طرح کر کے آپ کے سر مبارک کو مخاطب کیا کہ اللہ کی قسم اے فرزند رسول آپ علیہ السلام کے مقدس سر کی داستان اصحاب کہف کی داستان سے ہزاروں گنا عجیب و غریب ہے۔ جب سید الشہداء کے مقدس سر کو کوفے کے بازار میں لایا گیا جہاں لوگوں کا ہجوم تھا اور شور و گل کا زور تھا، یہ زرگروں کی مارکیٹ تھی، اس مقام پر سر مقدس کے نیزے کو اٹھا کر یعنی اوپر کیا گیا۔ حضرت علیہ السلام نے ارادہ فرمایا کہ لوگوں کی طرف متوجہ ہوں اور ان کو واضح نصیحت کریں۔ آپ نے گلے کو ایسے صاف کیا جیسے کوئی صاف کرنے کی آواز ہوتی، تو جب آپ نے ایسے کیا لوگوں تک یہ آواز پہنچی تو بالکل جو ازدحام میں انس تھا ان پہ وحشت طاری ہو گئی، بالکل خاموش مبہوت ہو گئے اور امام علیہ السلام کے سر کو دیکھنا شروع ہو گئے۔ اچانک آپ علیہ السلام کے سر سے سورہ کہف اور سورہ نوح کی تلاوت شروع ہوئی، یہاں تک کہ آپ اس آیت مجیدہ پر قرآن پاک پر پہنچے۔ اصحاب کہف چند نوجوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے، ہم نے بھی ان کی ہدایت میں مزید اضافہ کر دیا، لیکن جو ظالم ہے ہم ان کی گمراہی میں اضافہ کرتے ہیں، یعنی مومنوں کی ہدایت میں اضافہ کرتے ہیں۔ جو اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر لیں ہدایت کی طرف نہ آئیں پھر انہیں مہلت دیتے ہیں، وہ گمراہی میں اور ان کا اضافہ ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں مہلت دی جا رہی ہے، ہمیں بہت وہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ احسان کر رہا ہے۔ نہیں، ان کو برائی کے لیے مہلت دی گئی، جیسے جزید وغیرہ کو۔ بعد ازیں یہ سر مقدس کو بازار کوفہ سے گزارتے ہوئے اس مقام پر لے گئے جہاں درخت تھا، انہوں نے درخت پر سر مقدس کو لٹکا دیا۔ اس وقت آپ علیہ السلام کے سر مقدس سے نور کی کرنیں پھوٹ رہی تھیں جو آسمان سے ٹکرا رہی تھی۔ جب وہاں لوگوں کا ایک بہت بڑا الزام لگ گیا تو سر اقدس سے قرآن مجید کی اس آیت کی تلاوت لوگوں نے سنی، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ، جن لوگوں نے ظلم کیا انہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا وہ کس جگہ لٹائے جائیں گے۔ بلال بن معاویہ نقل کرتے ہیں، میں نے ایک آدمی کو دیکھا جس نے سید شہداء کے مقدس سر کو زمین پر پھینکا تو سر مقدس نے اس سے اس طرح فرمایا، تو نے میرے سر اور جسم میں جدائی ڈال دی، خدا تیرے دو گوشت اور ہڈیوں کے درمیان جدائی ڈال دے تاکہ دنیا تجھ سے عبرت حاصل کرے۔ سلمہ بن قبیل کہتے ہیں کہ میں نے سید الشہداء علیہ السلام کا سر مقدس اس آیت کی تلاوت فرماتے سنا، ان لوگوں کے شر سے بچانے کے لیے تمہارے واسطے اللہ کی ذات کافی ہے اور وہ سب کی سنتا اور سب کچھ خوب جانتا ہے۔ ابن وکیل کہتا ہے کہ جب میں نے سر مطہر سے سورہ کہف کی یہ آیت سنی تو میں حیرت کے سمندر میں ڈوب گیا، میں تذ بذ میں تھا
کہ قرآن آیا کی یہ آواز امام حسین علیہ السلام کے سر مطہر سے سن رہا ہوں یا کسی اور جگہ سے آواز آ رہی؟ ابھی میں شش و پنج میں تھا کہ آپ علیہ السلام کے سر مقدس نے تلاوت روک کر مجھ سے خطاب فرمایا، اے ابن وقید، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ہم ائمہ طاہرین علیہ السلام فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہمیشہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں زندہ ہوتے ہیں اور ہم کبھی نہیں مرتے، ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ ابن وقید اپنی بات بڑھاتے ہوئے کہتا ہے، میں نے آپ علیہ السلام کے سر اقدس سے جاری گفتگو سنی تو میرے دل میں خیال آیا کہ مجھے جیسے بن پڑے اس سر مقدس کو حاصل کر لینا چاہیے اور میں اسے حاصل کر کے کہیں چھپا لوں۔ ابھی میں اسی سوچ میں تھا کہ دوبارہ سر مقدس نے مجھ سے اللہ فرمایا، اے ابن وقید، یہ تیرے بس کی بات نہیں، میرا خون گرانا بارگاہ خدا بندی میں عظیم تر ہے، یہ لوگ میرے سر کو کوچو بازار میں پھرا رہے ہیں، انہیں اپنے حال پر رہنے دیں، وہ بہت جلد یہ کیفر کردار تک پہنچ جائیں گے، ان کی گردنوں میں طوق پہنا جائیں گے، انہیں زنجیروں میں جکڑ کر جہنم کی طرف کشاں لے جایا جائے گا۔ اب وہ انہیں قتل امام صلی اللہ علیہ وسلم کا کر دیا، اب وہ اس سے اپنی فضیلت حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن جان جاتے تھے انہیں یعنی ہردو لعنت ہی ہوتی تھی، یعنی سر کو بازاروں میں گھماتے تھے کہ وہ دیکھیں ہم نے یہ عمل کیا، تو سر میں تبلیغ فرماتا تھا، لوگوں کو پتہ پڑتا تھا بھی یہ تو حسین علیہ السلام کا سر ہے، تو قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا۔ یعنی وہ اپنی اس جو انہوں نے غلط روش اختیار کی، ان کو پھر اس سے جان چھڑانا ان سے مشکل ہو جاتا تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں امام حسین علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔